أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ ان کا نام لبوں پہ آئے، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور ان کے اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی بھی روئی۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، انگنت لا تعداد درود السلام امام الانبیاء خیر الورا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر و منزہ و معلیٰ کے لیے قابل صد احترام سامعین کرام، بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ مسجد حاضہ میں حدیث کی کلاس کا آغاز کیا گیا ہے۔ جو سب سے پہلی وحی جو قرآن کریم میں موجود ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ وحی جو سب سے پہلے نازل ہوئی، یہ کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ وحی ہے؟ یعنی جو سب سے پہلی آیات ہیں قرآن کی، غار حرا میں جو سب سے پہلی وحی آپ علیہ السلام پر آئی ہے، وہ کس نے بتایا کہ یہ پیغام اللہ کا آیا ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا۔ گویا کہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس قرآن کو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن ہمارے تک پہنچنے کا ذریعہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور وحی ایک وہ وحی ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور دوسری وہ وحی ہے جسے حدیث مصطفیٰ یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور وحی کی یہ دونوں چیزیں
ہر مسلمان کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ کلمے کے 2 جز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، یہ مکمل کلمہ کس نے بتایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ گویا کہ ہم حدیث ماننے کے بغیر ہم مکمل مومن اور مکمل مسلمان ہی نہیں بن سکتے۔ جس طرح مسلمان کی زندگی میں قرآن کا اہم کردار ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی میں حدیث مصطفیٰ کا اہم کردار ہے۔ مسلمان نماز ادا کرتا ہے، اس نماز میں قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور اس نماز میں حدیث کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ حالت قیام میں نمازی سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے جو کہ قرآن ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتا ہے جو کہ قرآن ہے۔ رکوع میں جاتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، رکوع سے کھڑا ہوتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اب یہ حدیث ہے۔ گویا کہ مسلمان کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس نماز میں قرآن کی تلاوت نہ ہو اور حدیث کی تلاوت نہ ہو۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ازواج مطہرات امہات المؤمنین کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ امہات المومنین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کے گھروں میں جو وحی نازل ہوتی ہیں، من آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات قرآن ہیں، والحکمہ، اور اس قرآن کی تفسیر اور تشریح و حدیث اور حکمت ہے۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے، لیکن 5 نمازیں اس کی رکعات کتنی ہیں یہ حدیث بتلاتی ہے۔ روزے فرض ہیں یہ قرآن بتلاتا ہے، روزے سحری کیسے کرنی ہے، افطاری کیسے کرنی ہے، اور دیگر روزے کے احکام وہ حدیث رسول بتلاتی ہے۔ جس طرح قرآن مسلمان کی زندگی کا اہم حصہ ہے، اسی طرح حدیث رسول بھی مسلمان کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اور اسی لیے محدثین کرام جس طرح ان کے گھروں میں قرآن کریم ہوتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، اسی طرح محدثین کرام اپنے گھروں میں حدیث کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہاں پہ برکت آتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جس گھر میں حدیث مصطفیٰ کی تلاوت ہو، حدیث مصطفیٰ کو پڑھا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، اس گھر میں بھی اللہ کی برکت اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صحیح مسلمان اسی انسان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور جو اللہ کی مانتا ہے، اور اسی طرح صحیح مسلمان اسی انسان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے رسول کو مانتا ہے اور اللہ کے رسول کی مانتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو مسلمان کے لیے اسلام کے دائرے میں رہنے کے لیے ضروری ہیں، کہ اللہ کو مانا جائے، اللہ کی مانی جائے، اللہ کے رسول کو مانا جائے اور اللہ کے رسول کی مانی جائے۔ اللہ کو مانا جائے کیا مطلب ہے؟ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی توحید پر، اس کی وحدانیت پر ایمان رکھا جائے۔ اللہ کی مانی جائے مطلب قرآن پر عمل کیا جائے۔
اللہ کے رسول کو مانا جائے مطلب وہ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ سب سے آخر پہ آنے والے ہیں، آپ تمام انبیاء سے اعلیٰ ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ عزت عطا فرمائیں گے جب امام الانبیاء اپنے سر کو اللہ کے حضور رکھیں گے اور اللہ کی تسبیحات کو بلند کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرمائے گا، اے پیارے اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کیجئے، آپ اپنی امت کے لیے مانگیے، آپ جو اپنی امت کے لیے مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ کس کو عطا ہوگا، کس کو ملے گا؟ جو حدیث رسول کو پڑھے گا، حدیث رسول کو سنے گا، حدیث رسول پر عمل کرے گا، حدیث رسول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا۔ محدثین کرام نے قرآن کریم کے لیے بھی بہت سی محنتیں کی ہیں اور حدیث رسول کے لیے بھی محدثین کرام نے بہت سی محنتیں کی ہیں۔ حدیث کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیے اور ان کے مصنفین جو محدثین ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داود، امام مالک، امام احمد، یہ ائمہ، یہ محدثین، ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی حدیث رسول کے لیے وقف کی تھی، پوری زندگی حدیث رسول کے لیے وقف کی تھی، اور ایک ایک حدیث کے لیے میلوں کا سفر کیا۔ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے حصول کے لیے کہ ایک نبی علیہ السلام کا فرمان مل جائے، کیونکہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ جو بندہ مسلمان کے پاس ہو سکتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا وہ ہے جو الفاظ نبوت کی زبان سے نکلے ہیں۔ یہ مسلمان کی زندگی کا سرمایہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام ہو، قرآن کریم ہو، اور جس کے پاس نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلنے والے الفاظ ہوں۔ ایک محدث جاتے ہیں، پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ایک محدث ہیں، اس کے پاس ایک حدیث ہے، گئے اس کے پاس کہ میں ان سے حدیث کو سنوں۔ پہنچے تو دیکھا کہ وہ آدمی، اس نے اپنے دامن کو پھیلایا، اس کے سامنے ایک جانور ہے بکری، اس بکری کو پکڑنے کے لیے اس نے اپنی جولی کو، اپنی دامن کو اس طرح کیا جس طرح عموماً جانور کو پکڑنے کے لیے ہم کرتے ہیں تاکہ وہ جانور میری طرف آئے تو میں اس کو پکڑ لوں۔ اس نے بھی ایسے کیا، وہ جانور قریب آیا، اس نے پکڑ لیا۔ اب یہ محدث کتنے دنوں کا سفر کر کے اس کے پاس گئے تھے، کسی نے بتایا تھا کہ اس کے پاس نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے۔ جب اسے دیکھا کہ اس نے ایسے بکری کو پکڑا ہے، اس سے سلام دعا کی، ملے اور مل کر کہا میں آپ کے پاس آیا تھا لیکن واپس جا رہا ہوں۔ کہا اتنا سفر کر کے اتنی دور سے آئے ہو، صرف سلام کرنے آئے تھے، واپس جا رہے ہو؟ کہا آیا تو اور کام تھا لیکن اب میں وہ کام نہیں کروں گا۔ کہا کیا کام تھا؟ کہا مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کے پاس نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، میں وہ سننے آیا تھا۔ کہا واپس کیوں جا رہے، سنتے کیوں نہیں؟ کہا میں نے دیکھا کہ جو آدمی ایک جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، ایک جانور کو دھوکہ دے کر اس کو پکڑ رہا ہے، وہ آدمی نبی علیہ السلام کی حدیث کے بارے میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اور جس کے بارے میں شک ہو جائے میں اس سے حدیث کو نہیں لوں گا۔ اتنا سفر کر کے گئے اور واپس آ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر جب ان کا دور خلافت تھا، مصر کے اندر قاضی، جج، چیف جسٹس، وہاں پر ایک صحابی ہیں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ جج نے، قاضی نے، مسلمان، اس نے کہا عوف بن مالک سے، عوف، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ایک نیا آرڈیننس بھیجا ہے، یہ آج نیا آرڈیننس میرے پاس پہنچا ہے۔ کہا کیا آرڈیننس ہے؟ کہا آرڈیننس یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا ہاتھ کاٹ دے، اس کی
اس کے 50 اونٹ اس کی دیت ہے۔ حدیث ہے کہ وہ آدمی کسی کو مار دیتا ہے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے، لیکن اگر کسی ایک ہاتھ کو کاٹتا ہے، 5 انگلیوں کو کاٹتا ہے، تو ایک انگلی کی دیت کیا ہے؟ 10 اونٹ، 5 انگلیوں کی، ایک ہاتھ کی 50 اونٹ ہے۔ کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کا انگوٹھا کاٹ دے تو اس کی 15 اونٹ دیت ہوگی، اگر کوئی اس کے ساتھ والی بڑی انگلی کو کاٹ دے، توڑ دے، اس کی 10 اونٹ دیت ہوگی، اگر درمیان والی کو توڑ دے، کاٹ دے، اس کی بھی 10 اونٹ دیت ہوگی، اور جو اس کو کاٹ دے اس کی دیت 9 اونٹ ہوگی، اور جو اس کو کاٹ دے اس کی دیت 6 اونٹ ہوگی۔ انگلیوں میں فرق کر دیا۔ حضرت عوف بن مالک پاس تھے، قاضی سے کہا سیدنا عمر نے آرڈیننس بھیجا ہے، کہا اس کو ابھی اپلائی نہیں کیا جائے گا۔ مصر سے چلے، کہاں پہ آئے؟ مدینہ میں۔ مصر سے مدینے کا سفر کیا صرف ایک بات کے لیے، اور مدینے میں آ کر سیدنا عمر سے کہا ہے عمر یہ آرڈیننس آپ کا ہے؟ کہا میرا آرڈیننس ہے۔ کہا یہ انگلیوں میں فرق کیوں کیا؟ اس کی 15، اس کی 10، اس کی 10، اس کی 9، اس کی 6 کیوں؟ کوئی حدیث ہے آپ کے پاس نبی علیہ السلام کی انگلیوں میں فرق کرنے کی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے حدیث تو یاد نہیں ہے، میں نے تو دیکھا کہ یہ طاقتور ہوتا ہے تو اس لیے اس کی زیادہ کر دی، اس انگلی کی طاقت کم ہوتی ہے تو اس لیے دیت اس کی کم کر دی میں نے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر یہی مدینہ شہر تھا، اور اسی مدینہ شہر میں میرے کانوں نے نبوت کی زبان سے سنا تھا کہ 5 انگلیاں دیت میں برابر ہوں گی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ 5 انگلیاں برابر ہیں تو وقت کا حکمران ان انگلیوں کی دیت میں کیسے فرق کر سکتا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ کہا ردو قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جاؤ مصر کے قاضی کو جا کر کہہ دو کہ عمر کی بات کو رد کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ ایک فرمان، ایک حدیث کے لیے مصر سے مدینے کا سفر کیا۔ خوش قسمت ہیں ہم کہ ہمارے پاکستان میں مساجد کے اندر کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب پڑھی ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں۔ محدثین جنہوں نے احادیث کے لیے کام کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، ماں کی دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت عطا کی، کتنی شان عطا کی۔ صحیح بخاری میں ہزاروں احادیث ہیں، لاکھوں احادیث زبانی یاد تھیں، ان میں سے جو سب سے صحیح سند کے ساتھ ملی تھیں ان احادیث کو نقل کیا، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ 2 نفل پڑھا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یہ عام کام نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرمودات کو لکھنا ہے۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں، پاس 1000 اشرفی ہے، 1000 دینار ہے، اشرفی ہے۔ کسی آدمی کو جو ساتھ سفر کرنا تھا اسے پتہ تھا کہ امام بخاری کے پاس اتنا مال ہے، اتنے پیسے، 1000 اشرفی، اور کافی دن سفر کرنا تھا اس کے اندر کیونکہ دور جانا تھا بحری جہاز کے اندر۔ راستے میں کیا کیا، جو آدمی جس کو پتہ تھا اس نے آواز لگائی، کہا کہ میرا مال چوری ہو گیا ہے، میرے پیسے چوری ہو گئے جہاز کے اندر، کسی نے جیب کاٹ لی ہے، سادہ الفاظ میں میری جو گٹھلی تھی جس میں پیسے تھے وہ چوری ہو چکے ہیں۔ یہ بات امام بخاری تک بھی پہنچی۔ امام بخاری کے پاس اپنے حلال کے کمائے ہوئے 1000 اشرفی تھی۔ امام بخاری نے کہا کہ اب کیا ہوگا، اس نے تو کہہ دیا کہ میرے چوری ہوئے ہیں، اب تلاشی لی جائے گی سارے مسافروں کی تلاشی ہوگی، تو پیسے تو میرے پاس ہیں، تو نکلیں گے، الزام لگے گا، میں کیا ثبوت دوں گا؟ امام بخاری نے 1000 اپنی اشرفی اسی طرح سمندر کے اندر پھینک دی۔ تلاشی لی گئی، کسی کے پاس کچھ نہ نکلا۔ جب کسی کے پاس کچھ نہ نکلا
تو اس آدمی کو لوگوں نے کہا تو جھوٹ بولتا تھا۔ سفر مکمل ہوا، بعد میں وہ آدمی اکیلا امام بخاری کے پاس آیا، آ کر کہا امام صاحب میں نے خود دیکھا تھا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفی تھی، تو گئی کہاں پہ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تو نے یہ آواز لگائی تھی تو میں نے سمندر میں پھینک دی تھی۔ کہا کیوں پھینکی تھی؟ کہا اس لیے کہ 40-45 سال سے اپنا کردار میں نے بنایا ہے، کوئی مجھ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، میں نے عام کام کرنے والا نہیں ہوں، میں نبی علیہ السلام کی احادیث کو محفوظ کرنے والا ہوں، میں نبی علیہ السلام کی احادیث کو لکھنے والا ہوں۔ اگر مجھ پہ صرف یہ الزام ہی آ جاتا، میرے پاس جو اپنے پیسے تھے، اپنی اشرفیاں تھیں، وہ نکل آتی اس وقت جب آپ نے کہا تھا جو سوار تھے 10 میں سے 9 تو مجھ پہ یقین کر لیتے، ایک اگر میری نظر شک کی نظر سے مجھے دیکھتا، میں مشکوک ہو جاتا، میرا کردار منفی ہو جاتا، تو میں پھر نبی علیہ السلام کی احادیث کو نہ لکھ سکتا۔ نبی علیہ السلام کی احادیث کو لکھنے کے لیے 1000 اشرفی کی بھی قربانی دے دی تاکہ کردار بہتر ہو۔ نبی علیہ السلام کی احادیث جس گھر کے اندر موجود ہوں، پڑھی جاتی ہوں، سنی جاتی ہوں، سنائی جاتی ہوں، عمل کیا جاتا ہو، اس گھر کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ اور جس مسلمان کے گھر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر بچہ پڑھتا ہے اسکول میں، کتنی کتابیں پرائمری، جس بچے نے پرائمری پاس کی ہے تقریباً 40 کتابیں وہ پڑھ لیتا ہے، اور جب میٹرک کرتا ہے تقریباً 100 کتاب، جس بچے نے میٹرک کی ہے 10th کی ہے، تقریباً شروع سے لے کر 10th کلاس تک 100 کتاب پڑھ لیتا ہے۔ اس 100 کتابوں میں جب 10th میں آ کر اگر ایک کتاب میں فیل ہو جائے تو اسے فرسٹ ایئر میں داخلہ نہیں ملتا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان کا بچہ 10ویں تک 100 کتاب پڑھ لیتا ہے، ہم پڑھاتے ہیں، فیسیں دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، کیا اتنی عمر کا بچہ دیکھا جائے کیا اسے 10 احادیث بھی نبی علیہ السلام کی یاد ہیں یا نہیں ہیں؟ 10ویں کلاس کرنے تک 100 کتاب پڑھ لی، اور کتاب بھی وہ جس نے دنیا میں فائدہ دینا ہے، جس نے ہنر سکھانا ہے۔ اور اگر عملی طور پر دیکھا جائے ان کتابوں کو پڑھنے والے اکثر آپ کو بد اخلاق نظر آئیں گے، بے ایمان نظر آئیں گے۔ آپ کہیں گے کون؟ آپ انجینئر کو دیکھ لیں، آپ سائنسدانوں کو دیکھ لیں، آپ فلاں لوگوں کو دیکھ لیں، آپ جا کر عدالتوں میں چکر لگا لیں، سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں۔ لوگوں سے دھوکہ کرنے والے سارے دفاتر کے اندر جا کر دیکھ لیں، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں۔ جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو رشوت لینے والا کون ہے؟ پڑھا لکھا ہے اس ملک کا۔ لوگوں کو دھوکہ دینے والا کون ہے؟ اور سب سے زیادہ جہاں پر کرپشن ہوتی ہے وہ کرپشن کرنے والے کون ہیں؟ یہی لوگ۔ 10ویں کلاس تک کم از کم ہر مسلمان بچے کو ادھر 100 کتاب پڑھ لیتا ہے، کم از کم میں کہتا ہوں مسلمان کے بچے کو 100 حدیث تو پڑھنی چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس نے دنیا کی زندگی میں کام آنا ہے، جس نے قبر میں کام آنا ہے، جس نے قیامت کے دن کام آنا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو سنا جائے، پڑھا جائے، اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ صرف سن کر زبانی یاد نہیں کرنا بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ محدثین کرام انہوں نے صرف احادیث کو لکھا نہیں ہے بلکہ انہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ حدیث کی کتاب ہے جو صحاح ستہ مشہور ہے، ان میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے سنن ابی داود۔ سنن ابی داود کو لکھنے والے جو محدث ہیں وہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے ساحل پر وہاں بیٹھے لوگوں کو حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ جس طرح دیہاتوں میں رکشہ سٹینڈ ہوتے ہیں، وہاں پر کشتی سٹینڈ ہے، کشتیاں وہاں پر آ کر رکتی ہیں، مسافر بیٹھتے ہیں، وہ دوسری سائڈ پر دریا کے جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، یہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حدیث پر کام کر رہے ہیں کہ اس حدیث کو کس نے بیان کیا، اس سے کس نے سنا، اس نے کس نے بیان کیا،
یہ کام کر رہے ہیں۔ ادھر سے ایک مسافر نے جو کشتی میں تھا اس کو چھینک آئی، تو چھینک کا جو تعلیم ہے اسلامی وہ یہ ہے کہ جس کو چھینک آئے تو اسے کہنا چاہیے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں جب چھینک آتی ہے نا تو پتہ ہے کہ کتنا یہ انسان کا جو نظام تنفس ہے، یہ سانس کا نظام ہے، یہ باڈی کا نظام ہے، کتنا حساس ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں پر کوئی خون وغیرہ رکتا ہے۔ اگر اس وقت چھینک آنا تھی، اگر چھینک نہ آئے، ہو سکتا ہے کسی کو برین ہیمریج ہو جائے، کسی کو فالج کا اٹیک ہو جائے، کسی پر کوئی اور بیماری کا حملہ ہو جائے اگر چھینک نہ آئے۔ چھینک کا آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، چھینک کا آنا۔ تو حدیث کیا کہتی ہے کہ جب چھینک آئے تو کہنا چاہیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ چھینک آ گئی ہے، بیماری سے، بیماری کے حملے سے، بیماری کے اٹیک سے میں محفوظ ہو گیا ہوں۔ اور جو الحمدللہ سنے تو وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر اسی طرح رحم کرتا رہے۔ اب امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سنا کہ ایک مسافر ہے، اسے چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ۔ امام ابو داود نے جواب نہیں دیا، کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو لکھ رہے تھے، یہ لکھ رہے تھے کہ اس حدیث کو کس نے بیان کیا، کہیں غلطی نہ ہو جائے، میں اس کا جواب دے دوں، ادھر حدیث کے لکھنے کے اندر کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں غلطی نہ ہو جائے۔ اور جب امام ابو داود فارغ ہوئے حدیث کو لکھنے کے بعد تو اس وقت دیکھا کہ وہ کشتی جس میں وہ مسافر سوار تھا وہ کشتی وہاں سے جا چکی ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ چھینک آئی تھی، الحمدللہ کہا تھا تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا، اب کیا کیا جائے؟ فوری طور پر اٹھے اور اٹھ کر ایک اور کشتی والے کے پاس گئے، جا کر کہا بھئی جو ابھی پہلے کشتی گئی ہے سواریوں والی، کیا ہم اس کے پاس پہنچ سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی پہنچ سکتے ہیں لیکن اسپیشل جانا ہوگا، سواریوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، سارے پیسے آپ دے دیں، اسپیشل چلے جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کتنے لوگے؟ کہا 3 درہم، 3 درہم لوں گا میں۔ کہا ٹھیک ہے اسپیشل جاؤ۔ 3 درہم کے اندر کشتی اسپیشل کرائی، اس کشتی کے پاس پہنچے جس میں وہ مسافر سوار تھا، اس کے پاس پہنچ کر کہا کہ وہ کون آدمی ہے جسے چھینک آئی تھی، جس نے الحمدللہ کہا تھا؟ ایک آدمی نے کہا مجھے چھینک آئی تھی، میں نے الحمدللہ کہا تھا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم فرمائے۔ چھینک کا جواب دیا، جواب دے کر فوری طور پر واپس آ گئے۔ رات کو خواب آیا، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواب میں آواز آئی کہ ابو داود آپ نے 3 درہموں کے بدلے میں اللہ کی جنت کو خرید لیا ہے۔ آپ نے 3 درہم خرچ کر کے اسپیشل کشتی کرا کر اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ان کو پڑھنا بھی ہے، ان کو سننا بھی ہے، اور اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو بھی بنانا ہے، کیونکہ یہی مسلمان کا زیور ہیں، 2 چیزیں، اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کا کلام۔ جو یہی 2 ہمارے پاس خالص چیزیں ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا کلام ہے، جس کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر وحی کی صورت کے اندر اتارا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بیماروں کے لیے بھی دعا کریں جی، اور مسجد کے جتنے بھی نمازی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جتنے بھی احباب یہ پروگرام کراتے ہیں، دینی پروگرام کراتے ہیں، ان تمام احباب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکتیں نازل فرمائے۔ جتنا بھی انتظام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر، کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے، اور پورا گاؤں میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جو بھی دین کی تڑپ رکھتے ہیں، دین کی طلب رکھتے ہیں، قرآن کی طلب رکھتے ہیں، حدیث کی طلب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المسلمین والمسلمات۔ یا الہ العالمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنے شفا کے خزانوں سے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے مسلمان بھی مرد و خواتین، بچے، جوان، بوڑھے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، یا الہ العالمین شفا کے خزانے تیرے پاس ہیں۔ یا رب العالمین اپنے شفا کے خزانوں سے بیماروں کو تندرستی نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان بھی تیرے گھر اس مسجد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کے ساتھ محبت فرما۔ یا اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا رب العالمین جو تیرے گھروں سے تعاون کرتے ہیں، یا رب العالمین تو ان کے مال جان میں برکت نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے احباب بھی حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، یا حدیث سنانے والے، حدیث پڑھانے والے قاری صاحب، یا رب العالمین سبھی پہ اپنی خیر و برکات کو نازل فرما۔ یا رب العالمین سبھی پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ یا رب العالمین پوری زندگی ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جتنے مسلمان بے اولاد ہیں، اے اللہ سبھی کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا رب العالمین جن کے ہاں اولاد موجود ہے، والدین کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ اولادوں کو والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان پریشان ہیں کاروبار کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے، یا رب العالمین سبھی کو جائز حلال روزگار نصیب فرما۔ مسلمانوں کی حلال کمائیوں میں برکتیں نصیب فرما۔ یا رب العالمین مسلمانوں کے گھروں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ یا رب العالمین ملک پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما، پورے وطن میں اسلام کا نفاذ فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، اپنے پیارے نبی کے پیارے شہر کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ یا رب العالمین قیامت کے دن صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت کا ساتھ نصیب فرما۔ یا رب العالمین قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو ہم نے آج کی مجلس کے اندر سنا ہے یا سنایا ہے، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تیرے نبی کی باتیں کی ہیں، اے اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنا۔ یا رب العالمین جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ مسجد میں جتنے بھی بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، تیرے پاس ہر قسم کے خزانے ہیں، اے اللہ وہ خزانے ختم نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ جو مانگ رہے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا الہ العالمین جو اس مسجد کو آباد کرنے والے حیات ہیں، زندہ ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما۔ اس مسجد کو بنانے والے، تعمیر کرنے والے، بنیاد رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، صفائیاں کرنے والے، خیال رکھنے والے جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں شروع سے لے کر اب تک، یا اللہ سبھی کی آخری منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ سبھی کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سبھی کی قبروں کو روشن فرما۔ یا رب العالمین سبھی کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔